اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل کہہ دیجئے سیرو چلو پھرو فی الارض زمین میں ثم پھر انظرو دیکھو کیف کس طرح کانا ہوا عاقبت انجام المکذبین جھٹلانے والوں کا۔ اچھا اب المکذبین جو ہے نا یہ مکذبون تھا، مکذبون سے مکذبون جمع ہے۔ اب یہاں پہ بین کیسے آیا یہ انشاءاللہ آپ کو جب گرامر پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جمع ہے۔ تو ہم نے تو بھی جمع مذکر سالم میں یہ پڑھا تھا کہ اس کی واحد کی ترتیب چینج نہیں ہوتی اور لاسٹ پہ واؤ نون لگتا ہے، لیکن یہاں پہ یا نون ہے۔ تو کیا ریزن ہے یہ واؤ نونی تھا اور ہے یہ جمع مذکر سالم ہی۔ تو یہ آپ کو اگزامپل مل گئی ہے مکذبون۔ کل کہہ دیجئے لیمن کس لیے ما جو کچھ فی السماواتی آسمانوں میں ہے والارضی اور زمین میں ہے۔ کل کہہ دیجئے للہ اللہ ہی کے لیے ہے، قطبہ اس نے لکھ دی علی نفسہ اپنے نفس پر، الرحمت رحمت، لا البتہ یجمعن وہ ضرور جمع کرے گا کم تمہیں الی یوم القیامتی قیامت کے دن کی طرف، لا ریب نہیں کوئی شک فی اس میں، الذین وہ جنہوں نے خسروا نقصان میں ڈالا انفسہم اپنے نفسوں کو، فہم پس وہ لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لائیں گے۔ وَلَهُ اور اسی کے لیے ماں جو سکن ساکن ہے ٹھہرا ہوا ہے، فی اللیل رات میں، والنہاری اور دن میں، وہو اور وہ السمیع خوب سننے والا ہے، العلیم خوب جانے والا ہے۔ کل کہہ دیجئے کیا غیر سوائے اللہ ہی اللہ کے، اتخذو میں بنا لوں ولیجن کوئی دوست، ولی کی جمع، اور ولیجن ولی یہ واحد ہی ہے، یہ جمع نہیں ہے۔ فاتر پیدا کرنے والا سماواتی آسمانوں والارضی اور زمین کا، واہوا فاتر کہتے ہیں نئے سرے سے پیدا کرنا کسی چیز کو، خالق ہوتا ہے پیدا کرنے والا، اور فاتر کسی چیز کو دوبارہ بنانا۔ واہوا اور وہ یطعم وہ کھلاتا ہے، طاعمی اس کا روٹ ہے، ولا اور نہیں یطعم وہ کھلایا جاتا۔ کل کہہ دیجئے انی بے شک میں، امرتو حکم دیا گیا ہوں، ان کی اکونا میں ہو جاؤں، اولا سب سے پہلا، من جو اسلم اسلام لایا، اور لانا تکونا آپ ہو نون مشدد لاسٹ پہ ہے تو تاکید کے لیے، ہرگز تکونن ہرگز آپ ہو من المشرکین مشرکین میں سے۔ اب مشرکین بھی مشرکون تھا اور یہ من کی وجہ سے مشرکین ہوا ہے، اور یہ بھی تو آپ کو اس کی نہیں سمجھ آئے گی، یہ بھی جمع مذکر سالم کی ہی اگزامپل ہے، لیکن انشاءاللہ کچھ ٹاپکس کے بعد آپ کو سمجھ آئے گی۔ جب اعراب کا ٹاپک پڑھیں گے تو یہ دراصل واو نون یا نون میں کیسے آ گیا، لیکن ہے یہ جمع مذکر ہی تھا۔ یہ بھی آپ اگزامپل میں اگر آپ کو پوچھا جائے تو لکھ سکتے ہیں مشرکن سے مشرکون۔ کل کہہ دیجئے انی بے شک میں، اخاف میں ڈرتا ہوں، ان اگر عصیت نافرمانی کی میں نے، ربی اپنے رب کی، عذاب سے یوم عظیم بڑے دن کے، من جو کوئی یصرف پھیر دیا گیا، عنہ اس سے، کس سے، عذاب سے، یوم اذن اس دن، فقط تو تحقیق، رحیمہ اس نے رحم کیا ہو اس پر، وذالک اور یہی ہے، الفوز کامیابی، المبین کھلی، وَإِنْ اور اگر یمسس کا پہنچائے آپ کو، اللہ بضر کوئی نقصان، فلا تو نہیں، کاشف کوئی دور کرنے والا، کشف سے ہے، کشف کہتے ہیں نا کھولنے کو، اور یعنی علم کی رکاوٹوں کو دور کر دینا، یعنی جتنی بھی رکاوٹیں ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں اور پھر انسان کے سامنے ہر چیز واضح ہو جائے، تو اس سے ہے کاشف کوئی دور کرنے والا، یا اس میں یہ بھی آتا ہے کھولنے والا، لہو اس سے، الا مگر ہوا وہی، وَإِنْ اور اگر یمسس کا وہ پہنچائے آپ کو بھی خیرین کوئی بلائی،
فہوا تو وہ علا اوپر کلی ہر شیء چیز کے قدیر خوب قدرت رکھنے والا ہے، وہوا اور وہ القاہر غلبہ رکھنے والا ہے، فوقا اوپر عبادی اپنے بندوں کے، عبادی ہی اپنے بندوں کے، عباد جو ہے عبد کی جمع ہے، اور عباد یہاں پہ آپ لکھیں جمع مکسر ہے، جب آپ اس کی ڈیفینیشن پڑھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ اس کی سمجھ آئے گی۔ عباد اب جمع مکسر میں یہ ہوتا ہے کہ واحد کی ترتیب بدل جاتی ہے، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں اس میں واحد کی ترتیب بدل گئی ہے، واحد کیا ہے عین با دال عبد، اور یہاں پہ جمع کیا ہے عین با الف دال، الف درمیان میں آ گیا تو مکسر بن گیا، یعنی کسر کا مطلب ہوتا ہے توڑنا، تو اس نے ترتیب توڑ دی۔ وہوا اور وہ الحکیم بہت حکمت والا ہے، الخبیر خوب خبر رکھنے والا ہے۔ قل کہہ دیجئے ایو کون سی شیون چیز ہے، اکبر سب سے بڑی، افعالو کے وزن پر، اور یہ مقابلے میں آتا ہے، یعنی دوسری چیزوں سے مقابلہ کروا کر سب سے اعلیٰ چیز، شہادتاً گواہی میں، کل کہہ دیجئے اللہ اللہ شہید گواہ ہے، بینی بین درمیان، اور یائے متکلم میرے، بینی درمیان میرے، و بین درمیان کم تمہارے، یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، یائے متکلم اور کم اور کا اور کی، یہ آپ کو پوچھی جا سکتی ہیں، اس لیے ان پہ خاص توجہ دیا کریں ٹرانسلیشن یاد کرتے ہوئے، اس سے آپ کو بہت اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے نا ٹرانسلیشن کرنے میں مدد ملتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں بینکم درمیان تمہارے، اگر یہ ہوتا بینکا درمیان تمہارے، پھر بھی یہی ہونا تھا، بینکی درمیان تمہارے، اب فرق کیا ہوا، بینکا کا بھی ٹرانسلیشن وہی ہے، بینکم کی بینکی کی بھی، تو جب بینکا کہا مراد کیا، ایک مرد جس کو پکارا جا رہا ہے وہ ایک مرد ہے، بینکی کہا تو وہ ایک عورت ہے، اور بینکم کہا گیا تو وہ سب مراد ہے، سب مرد مراد۔ تو آپ کو کا کی اور کم کی پوچھی جا سکتی ہے نا ٹرانسلیشن کیا ہے اور ان میں کیا ڈیفرنس ہے۔ وَأُوحِیَ اور وحی کیا گیا الیہ طرف، الہ ہوتا ہے طرف، اور یا اب دیکھیں الہ ہے، الہ یہ اگر ان کو توڑا جائے تو بنتا ہے الہ اور یا الگ ہے، اب دو یا اکٹھی ہو گئی ہیں تو ان کو مشدد کر دیا گیا ہے، جب دو چیزیں ایک جیسی اکٹھی ہو جائیں اور ایک ساکن ہو اور ایک متحرک ہو تو دونوں کو مشدد مدغم کر دیا جاتا ہے، الیہ یا تو یہاں پہ الہ طرف، اور یا جو متکلم کی تھی وہ میری، الیہ میری طرف، ہاذا یہ القرآن و قرآن، لی انذرا لی تاکہ انذرا ڈراؤں کم تمہیں، بھی ساتھ اس کے، کس کے، قرآن کے، جو ہی ہے یہ کس کی طرف لوٹ کے جا رہی ہے، قرآن کی، ومن اور جس سے بلغ یہ پہنچے، انکم کیا، اب اس کو اگر توڑا جائے، اب یہاں پہ توڑ کس کو لکھیں، کیا، ان جو آپ لکھتے ہیں حمزہ اور نون ڈال کے، جیسے یہ ان نا تو ان ہو جائے گا الف کے نیچے زیر، ان کیا، ان بے شک تم، لا البتہ، تشہدون گواہی دیتے ہو، ان بے شک، مع ساتھ، اللہ کے، آلہتن الہ ہے، اخرى دوسرا، کل کہہ دیجئے لا اشہد نہیں میں گواہی دیتا، کل کہہ دیجئے انما بے شک ہوا وہ، الہ ہے، واحد ایک ہی، واننی اور بے شک میں، بری الذمہ ہوں، مما اس سے جو، یہ بھی من اور ما ہے، من سے ما جو، تشرکون تم شرک کرتے ہو۔ قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہہ دیجئے چلو پھرو زمین میں، سیر کرو، کیوں کرو، تاکہ تم ان لوگوں کا انجام دیکھ لو جنہوں نے ہمیں جھٹلایا تھا، مکذبین کا انجام، متکبرین کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ تو زمین میں سیر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور کسی مقصد کے لیے، سیر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اسے صرف
آپ کے پاس پیسے زیادہ آ گئے ہیں یا پھر آپ کے پاس وقت ہے اور آپ تفریح انٹرٹین کرنا چاہتے ہیں، تو سیر جو ہے وہ بھی کسی مقصد کے لیے ہونی چاہیے۔ مومن کا جو سفر ہوتا ہے اس کی ہر چیز با مقصد ہوتی ہے، وہ سیکھتا ہے، وہ عبرت حاصل کرتا ہے۔ تو سیرو یعنی ڈیپ جاؤ، دور جاؤ، آثار قدیمہ پر سرچ کرو۔ وجہ کیا ہونی چاہیے؟ عاقبت المکذبین۔ تو کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں سیر کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ آیت بڑی پڑھ کے سنائی جاتی ہے، کل سیرو فی الارض، لیکن جب ہم قرآن کے بعض حصے کو لے لیتے ہیں اور بعض کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر جس کانٹیکس میں بات کی جاتی ہے اس کی سمجھ نہیں آتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ جائیں، اور کیونکہ سفر بھی بہت کچھ انسان کو سکھاتا ہے، لیکن اگر ہم اپنی سیر و تفریح کو دیکھیں، ہم سوائے انٹرٹین کرنے کے کچھ بھی نہیں حاصل کرتے۔ یعنی اگر آپ اللہ قدرتی علاقے جہاں پہ بڑی خوبصورتی ہے وہیں پہ بھی جاتے ہیں تو آپ کے ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے جب آپ واپس آئیں۔ تو ہم جو ہے اپنی سیر و تفریح کو کیمرے میں قید کرنے کے سبب اس کی فیلنگز اور احساسات اور جس مقصد کے لیے سیر کرنی چاہیے اس کو پس پش ڈال دیتے ہیں، اور جب ہم واپس آتے ہیں تو الٹا تھکے ہوئے ہوتے ہیں اور کچھ بھی لرن نہیں کر کے آتے، بلکہ اپنے ایمان کو گوا کے آتے ہیں۔ ہماری سفر کے دوران نمازیں ڈسٹرب ہو جاتی ہیں، اللہ کو یاد کرنا ڈسٹرب ہو جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں زندگی میں شاید آخری موقع ملا اور ہم پوری توجہ کے ساتھ اللہ کو بلا کر ہر چیز جو ہے نا اس کو امپورٹنٹ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس مقصد کے لیے تو سیر کرنے کا کہا ہی نہیں گیا تھا۔ اس لیے دنیا میں گھومنا پھرنا چاہیے، سیر کرنی چاہیے، لیکن ایک مقصد لے کے نکلے۔ جس مقصد کے ساتھ آپ نکلتے ہیں پھر آپ اس مقصد تک پہنچ جاتے ہیں اور ضرور سیکھ کے آتے ہیں، کچھ نہ کچھ آپ ضرور لرن کرتے ہیں۔ اور اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آثار قدیمہ یعنی جو پرانی قومیں تھی ان کی طرف جانے کا حکم دیا، لیکن وہاں پہ مسلمان نہیں پہنچے۔ ان کو دریافت کرنے والے عموماً غیر مسلم لوگ ہیں، اور مسلمانوں نے نہیں ان کو دیکھا اور بعد میں جانا شروع کیا، لیکن سب سے پہلے جو ہے نا کوشش غیر مسلموں نے کی۔ انہوں نے کیا کیا؟ اب ان کو تو نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا کرنا، انہوں نے ان علاقوں کو سیر و تفریح بنا دیا۔ اب وہاں پہ لوگ جاتے تو ہیں، اس جگہ کو انٹرٹینمنٹ کی جگہ بنا دیا، لوگ جاتے ہیں وہاں پہ سیر و تفریح کے لیے، مذاق کرتے ہوئے، ہنستے ہنستے، تو وہ پھر عاقبت المکذبین، جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے یہ تو پتہ ہی نہیں۔ وہاں پہ جا کر چیزیں خرید کر، شاپنگ مال بن گئے ہیں ان کے ارد گرد اور میلے لگائے جاتے ہیں، اور بہت سے ایسے کام شروع ہو گئے ہیں کہ وہاں پہ جا کر توجہ جو ہے بجائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت تلاش کرنے کے اس قوم کے ساتھ کیا ہوا، ان کھنڈرات کو دیکھنے کی، کہ یہ دیکھیے کتنی مضبوط قومیں تھی، اتنی بڑی قومیں تھی، اور آج اللہ نے ان کو ایک کھنڈر بنا دیا، اور یہاں پہ نام و نشانی، بعض ایسے علاقے ہیں جہاں پہ پانی تک میسر نہیں اور وہاں پہ زندگی بسر نہیں کی جا سکتی، دور دور تک وہاں پہ سبزہ نہیں اگ سکتا۔ تو کیا یہ شروع سے ایسے تھا؟ تو اسے میوزیم بنانے کی بجائے عاقبت المکذبین، ہمیں جس مقصد کے لیے کہا گیا ہے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اور واقعی اگر موقع ملے تو ہمارا رجحان ہونا چاہیے کہ ہم پہلی امتوں کے ساتھ جو ہوا اور جہاں پہ یہ ورثہ موجود ہے، آثار قدیمہ موجود ہے، ان کی طرف ہمیں موو کرنا چاہیے اور ان کو دیکھنا چاہیے، تاکہ لیکن مقصد یہی ہو کہ سیکھنا ہے، عبرت حاصل کرنی ہے۔ کل لمن ما فی السماوات والارض، کہہ دیجئے
کس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. اور پہلے اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا ذکر کیا گیا تھا کہ اس نے سب کچھ بنایا، زمین آسمان سبھی کچھ اس کا ہے. تو رب کی ڈیفینیشن میں خالق مالک بھی پڑھا تھا. تو مالک کہ اس کی ملکیت میں ہے سب کچھ، جو کچھ بھی آسمان میں ہے، جو کچھ بھی زمین میں ہے. یہ اب آپ اس پہ سرچ کریں، اس پہ تدبر کریں، جو بھی آپ کو، تو بہت سی چیزیں آپ کو ملیں گی. پورے کا پورا یعنی ہر چیز ان دونوں کے درمیان میں. تو وہ کس کا ہے؟ اللہ کا، اللہ کی ملکیت میں ہے. خود ہی اللہ نے جواب دیا قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے ہے. سورۃ فاتحہ میں بھی یہی ہوا نا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تعریف کے بعد فوراً سے کہا کہ وہ مالک ہے. اور کس دن کا مالک ہے، اس جہاں پہ بھی ایکسپلینیشن ہے اور وہیں پہ بھی کر دیا. کتب علی نفسہ رحمہ، اس نے اپنے نفس پر رحمت کو لکھ ڈالا ہے. رحمت اس نے اپنے ساتھ خاص کر لی ہے. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، وہ ضرور جمع کرے گا قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں. رحمت کے بعد فوراً قیامت کا ذکر، یعنی قیامت کے دن کا قیام اس کی رحمت ہے. پیچھے ذکر کیا گیا تھا نا، وہ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو، جو تم کما رہے ہو. اب جو کوشش کر رہا ہے، جو محنت کر رہا ہے، اس کے رزلٹ کا دن تو اس کے لیے رحمت ہوگا. جب آپ ایگزام دیتے ہیں، جب آپ کا رزلٹ آتا ہے، تو رزلٹ کا دن آپ کے لیے کتنا امپورٹنٹ اور نعمت ہوتا ہے. اگر آپ پیپرز دیتے ہیں اور آپ کا رزلٹ نہ آئے تو کیا آپ موٹیویٹ ہوں گے نیکسٹ پروجیکٹس کو ہاتھ میں لینے کے لیے اور نیکسٹ ایگزامینیشنز میں جانے کے لیے. تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے قیامت ایمان والوں کے لیے رحمت ہے. کیسی؟ کیونکہ قیامت والے دن ان لوگوں کو ان کا رزلٹ دیا جائے گا، ان کو انصاف دیا جائے گا، ان کے دنیا میں جو زیادتیاں ہوئی ان کو ان کا بدلہ دیا جائے گا. تو جس کو قیامت پر ایمان نہیں، وہ اپنے آپ کا نقصان کرتا ہے. الذین حسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، جنہوں نے ایمان نہیں لایا، قیامت کے دن پر یقین نہیں کیا، وہ کیا کرتے ہیں؟ خسارہ اٹھاتے ہیں، نقصان میں چلے جاتے ہیں. تو قیامت کے دن پہ ایمان نہ لانے کی وجہ سے نقصان کیسے ہوتا ہے کہ جب آپ کو ایمان نہیں ہوگا تو آپ اس دن سے کیسے ڈریں گے؟ آپ کو ڈر کیسے آئے گا جب آپ کو یقین ہی نہیں ہے کہ وہ رونما ہونے والا ہے؟ اب دیکھیے، ایک بچے کو پتہ ہی نہیں کہ پنکھے میں ہاتھ دینے سے اس کے ہاتھ میں چوٹ آ سکتی ہے، زخم ہو سکتا ہے، اور وہ اپنا ہاتھ پنکھے کے اندر دے دیتا ہے. اسے پتہ ہی ہے کہ یہ چیز گرم ہے، یعنی مشینری گرم ہے، اس نے ہاتھ لگا دیا، اس کا ہاتھ جل گیا. جب آپ کو انفارمیشن ہی نہیں ہوگی، آپ کے مائنڈ میں علم میں نہیں ہوگا کہ قیامت بھی آئے گی اور آپ کو یقین نہیں ہوگا، تو آپ اس کے بارے میں تیاری نہیں کریں گے، اس سے بچنے کی، اس عذاب سے اور سزا سے بچنے کی کوشش نہیں کریں گے. اور مہربان ماں کون سی ہوتی ہے؟ جو اپنے بچوں کو بچاتی ہے ان تمام چیزوں سے، خطرناک رستوں سے، اور اس سزا سے، اس گرمائش سے، اس تپش سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی انبیاء کو اس مقصد کے لیے بھیجا کہ وہ لوگوں کو ڈرائے، لوگوں کو بتائیں کہ وہ قیامت آئے گی. اللہ کے نبی کو نذیر کہا گیا نا، ڈرانے والا. تو بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں جی آپ کا نبی تو ڈرانے والا ہے. تو یہ بھی تو رحمت ہے، ڈرانا بھی ایک رحمت ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ سے جو ججمنٹ کا دن ہے، ایٹ دا اینڈ آف ڈے جو ہمارا رزلٹ ہمیں ملنا ہے، اس دن ہمیں اس ڈرنے کی وجہ سے بہت سی چیزوں سے بچایا جاتا ہے. اب دیکھیں، اگر کوئی ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے کہ اگر آپ نے فلاں چیز کھائی تو آپ کا مرض بڑھ سکتا ہے اور آپ کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے، تو کیا ہم اس ڈاکٹر کو مار دیں گے؟ کیا وہ ہمارا دشمن ہوگا؟ کیا اس کو اچھا نہیں سمجھیں گے؟ ایسے ڈاکٹرز کو تو بہت زیادہ خیر خواہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ آپ کو ڈراتے ہیں، بتاتے ہیں. اسی طرح انبیاء بھی اس دنیا میں اسی لیے آئے
تاکہ انسانوں کو بتا سکیں، کبھی خوشخبری دے کر کبھی ڈرا کر۔ تو جو شخص آپ کی صرف تعریفیں ہی کرتا ہے اور آپ کو شبریاں ہی دیتا ہے تو وہ آپ کا خیر خواہ نہیں ہوتا۔ آپ کا خیر خواہ وہ ہوتا ہے جو آپ کی تعریف کے ساتھ ساتھ آپ کی تربیت کے لیے سمجھاتا ہے۔ جیسے ایک ماں ہے، اب دنیا کے باقی تمام لوگ آپ کی بڑی تعریف کریں گے، بہت زیادہ آپ کو خوشامد کریں گے، اور آپ کے پیرنٹس آپ کو کبھی کسی بات پر ڈانٹیں گے اور تعریف بھی کرتے ہیں، لیکن سمجھانے کے لیے، آپ کو بتانے کے لیے آپ کی مسٹیکس آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں ساری دنیا میری عزت کرتی ہے، گھر والے ہیں جو مجھے اچھا نہیں سمجھتے، آپ ان کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں۔ لیکن بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی اسی وضاحت اور اسی ڈانٹ کی وجہ سے اللہ نے میرے اندر کتنی تبدیلیاں کی اور مجھے ایک میچورٹی عطا کی۔ تو اسی طرح انبیاء بھی خوشخبری بھی دینے والے اور ڈرانے والے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حسروا انفسہم، ہم اپنے نفسوں کو تو نقصان سے نہیں بچاتے، وہ ہمارے نفسوں کو نقصان سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس مقصد کے لیے ان کو بھیجا گیا۔ تو اس لیے ہمیں ان کی بات کو سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ یہ انبیاء کا آنا بھی اللہ کی رحمت میں سے ایک رحمت ہے، اور اس رحمت کی ہمیں کیئر کرنی چاہیے، قدر کرنی چاہیے۔ تو اللہ کی رحمت کی سائت میں بات کی نا، کتب علی نفسہ الرحمہ، کہ اللہ نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر دیا ہے، فرض کر دیا ہے۔ تو اس کی رحمت کیا ہے؟ اب اگر ہمیں احساس ہو گیا تو وہ توبہ استغفار کو قبول کرتا ہے، یہ اس کی رحمت ہے، اور اسی صفت رحمت کا تقاضا ہے کہ اس نے ہمیں دنیا میں مہلت دی ہے، فوراً نہیں پکڑتا۔ قیامت کے دن، قیامت رحمت کہا گیا نا قیامت کو، تو ایک تو یہ ہے کہ اس میں ہمیں انعام ملے گا، نیک لوگوں کے لیے رحمت ہے، اور برے لوگوں کے لیے قیامت کیسے رحمت ہو سکتی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو اس نے اپنے پاس کتاب میں جو اس کے پاس عرش کے اوپر ہے اپنے متعلق لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، اور یہ رحمت جو ہے قیامت کے دن صرف اہل ایمان کے لیے ہوگی، لیکن دنیا میں سب کے لیے ہے، لیکن قیامت کے دن صرف اہل ایمان کے لیے یہ رحمت ہوگی۔ کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ سخت غضبناک ہوں گے۔ دنیا میں اس رحمت سے مسلم، کافر، نیک اور بد سب فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن آخرت میں صرف مسلمان۔ الرحمن، اللہ کی جو الرحمن صفت ہے نا، اس کا مطلب ہی یہ ہے، فعلان کے وزن پر ہے نا، کہ ایسی رحمت جو ہمیشہ رہے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وہ ایسے لوگوں کے لیے ہوگی جو مومن ہیں۔ اور رحیم، ایسی رحمت جو ہے الرحمن کافروں کے لیے، اور الرحیم والی جو رحمت ہے وہ مسلمانوں کے لیے، مومن بندوں کے لیے۔ پھر اسی طرح سورۃ الاعراف آیت 156 میں آتا ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، سو میں اسے ان لوگوں کے لیے ضرور لکھ دوں گا جو ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور ان کے لیے جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی ہمیشگی والی رحمت کن لوگوں کے لیے خاص ہے؟ اللہ کے اپنے بندوں کے لیے، جو اس سے ڈرتے ہیں، جو اس کے احکامات کو پورا کرتے ہیں، جو اس کی آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے، ہم ہر ایک کی مدد کرتے ہیں، ان کی بھی اور ان کی بھی، یعنی نیک لوگوں کی بھی اور بد لوگوں کی بھی، تیرے رب کی بخشش سے، اور تیرے رب کی بخشش کبھی بند کی ہوئی نہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی جو رحمت ہے وہ برے لوگوں پر بھی ہوتی ہے، بد پر بھی ہوتی ہے، منکرین پر بھی ہوتی ہے، لیکن وہ قیامت کے دن نہیں ہوگی، صرف دنیا میں ہوگی، اور قیامت کے دن ان پر رحمت نہیں کی جائے گی۔
صرف اللہ کے بندوں پر ہوگی۔ دنیا میں ان کی رحمت کیا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے، پلاتا ہے، بخشش کے دروازے کھول دیتا ہے، ان کی مغفرت کی جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں تیاری رکھنی چاہیے دنیا کے اندر۔ اب دیکھیں اگر ہم بہت سے نیک عمل کرتے ہیں اور نیک اعمال کرنے کے بعد بھی قیامت کے دن اگر ہمیں جنت ملتی ہے تو وہ ہماری اپنی ایفرٹ کی وجہ سے نہیں ملے گی، اللہ کی رحمت کی وجہ سے ملے گی۔ تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بندوں پر، نیک بندوں پر اللہ کی کیا رحمت ہوگی؟ یہی رحمت ہوگی کہ ان کی نیکیاں قبول ہو جائیں گی، اور ان کی نیکیاں گرچہ اتنی زیادہ نہیں ہوگی لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ان کی نیکیوں کا وزن بڑھ جائے گا۔ دیکھیں کتنی ٹوٹی پوٹی سی عبادات ہوتی ہیں اور نیت بھی بعض اوقات خراب ہو جاتی ہے، لیکن انسان جب ڈرتا ہے، متقی ہوتا ہے، برے کام کر کے اللہ کا خوف اس کے دل میں ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ڈر کی وجہ سے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر کے اللہ اس کو 2 جنتیں عطا کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کو پسند ہے کہ اس کے بندے اس کے سامنے اس طرح سے کھڑے ہوں کہ ان کے اندر عاجزی ہو، ان کے اندر خوف ہو، اللہ کی کبریائی اور اس کی عظمت کے سبب خشوع پیدا ہو جائے۔ پھر اسی طرح اس آیت میں لاسٹ پہ کہا گیا ہے کہ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، کہ وہ لوگ جو اللہ کی قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے تو وہ گویا کہ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت کا آنا ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی سمجھدار انسان انکار نہیں کر سکتا۔ اس سے انکار اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہی جو اپنی عقل اور فطرت سے کام نہیں رہتا، تو جو ایسا کرتا ہے خسارے کے سوا وہ کچھ بھی حاصل نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا، سورۃ آل عمران، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کامیاب کون ہے؟ جو شخص آگ سے دور ہو گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، کامیابی حقیقت میں اسی کے پاس ہے۔ تو کامیابی کی ڈیفینیشن، جس نے قیامت کے دن پر ایمان لایا اور لانے کے بعد اس کی تیاری بھی کی۔ مزید اللہ کا تعارف وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اسی کے لیے ہے جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے رات میں اور دن میں، اور وہی خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہاں پہ ٹھہرنے سے مراد وہ ٹھہری ہوئی نہیں، جیسے بھی نکال پڑا تھا کہ چاند اور زمین اور سب چیزیں موومنٹ میں ہیں، موو کر رہے ہیں، چکر کاٹ رہے ہیں اپنے محور کے گرد، اور تو یہ وہ والا ساکن نہیں، یعنی سکون مطلب بالکل اپنی جو ان کی ڈیوٹی ہے اس کو اچھی طریقے کے ساتھ نبھا رہے ہیں، ان کے اندر کوئی غیر بے ترتیبی نہیں اور باقاعدگی کے ساتھ وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو اس سے بھی مراد وہی سکون والا، اور پھر وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ خوب سننے والا، جاننے والا ہے، وہ سن رہا ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں، اور علیم، وہ جان رہا ہے لوگوں کا جو حال ہے، ہر ایک کے حال کو جانتا ہے۔ قل کہہ دیجئے اغیر اللہ اتخذ ولیًا، کیا تم اللہ کے سوا، یعنی اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو دوست بنا لوں؟ ولی کا مطلب ہوتا ہے دوست، اور یہ دوست کے لیے بھی آتا ہے، مالک، مددگار، معبود اور کارساز کے لیے بھی آتا ہے۔ اور اس کا یہ میننگ، اس کے ان کی ڈیپتھ میں جائیں تو ایک دوست بھی اس کا مطلب ہوتا ہے مالک، مددگار، معبود، کارساز۔ اور اللہ کے لیے یہاں پہ کیا مطلب ہے؟ مالک و مددگار اور معبود و کارساز۔ کیا تم چاہتے ہو کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو ولی بنا لوں؟ اب دیکھیے نا، آپ کو یہ ورڈ ملا ہوگا ولی، اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں اچھا جی دوست، اگر تو دوست کے کانٹیکس میں اگر ہم کسی نبی کو یا کسی صحابی کو اپنا ولی کہتے ہیں وہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ ابھی ہم نے ریسنٹلی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے جو لوگ اللہ کے رسول ہیں اور ماننے والے ہیں وہ دوست ہوتے ہیں ایمان والوں کی، لیکن اگر ولی اس کانٹیکسٹ میں استعمال کیا جائے کہ وہ ہمارا مالک ہے، مشکل کشا ہے، مددگار ہے، معبود ہے، پھر یہ اللہ کے لیے ہی کہا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ نہ کوئی ہمارا کار ساز ہے، نہ خالق ہے، نہ مالک ہے، وہی باقی رہنے والا ہے۔ تو
اسی کا سب کچھ دیا ہوا ہے. فاطر السماوات والارض، سب کچھ اس نے پیدا کیا ہے نئے سرے سے، ہر چیز. وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اس کی سب سے بڑی جو خوبی کیا ہے، وہ کھلاتا ہے اور اسے کھلایا نہیں جاتا. اس سے ضرورت نہیں ہے لیکن وہ لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے. اب وہ سوچیں اگر اللہ کو بھی ضرورت ہوتی تو اللہ کسی کی ضرورت کیسے پوری کرتے. اب دیکھیں آپ کے پاس مال پڑا ہوا ہے، ہم کیوں کسی کو پہ خرچ نہیں کرتے؟ یہی سوچتے ہوئے کہ میں فیوچر میں اس کو استعمال کروں گی، یہ میرے کام آئے گا. یعنی اپنی سیکیورٹی کے لیے ہم اپنے مال کو جمع کرتے ہیں. اللہ کے دونوں ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، کھلے ہوئے ہیں. اللہ خوب خرچ کرتا ہے بندوں پر. کیسے؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ کو خود ضرورت نہیں ہے، اللہ محتاج نہیں کسی کا. تو وہی دے سکتا ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہوتا.